ایسی کون سی عبادت ہے جب آپ عبادت میں مشغول ہوں، وہ عبادت پوری دنیا میں کوئی بھی نہ کر رہا ہو؟ ایسا ہی سوال غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس وقت عراق کے علماء حیران پریشان تھے کہ اس آدمی کے سوال کا کیا جواب دیں۔ سب جانتے ہیں زمین گول ہے اور سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے، تو کہیں دن ہوتا ہے تو کہیں رات۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس وقت کوئی عبادت میں مشغول نہ ہو۔ ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ ہر سیکنڈ میں ہر جگہ کوئی نہ کوئی اذان دی جا رہی ہوتی ہے، تو کوئی نہ کوئی عبادت ہوتی ہی رہتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کون سی عبادت ہے جو آپ کریں اور کوئی اور نہ کر رہا ہو؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مشکل سوال کا جواب کتنی آسانی سے فرما دیا، اور یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو کتنے علوم پر دسترس حاصل تھی۔ آپ کو علم کا سمندر کیوں کہا جاتا تھا؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ NGM اسلامک آفیشیل دیکھنے اور سننے والے عزیز بہن بھائیوں کو السلام علیکم۔ سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا اسم مبارک عبدالقادر، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ والد ماجد کی نسبت سے حسنی ہیں۔ آپ کا شجرہ نسب سید محی الدین ابو محمد عبدالقادر بن سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست بن سید ابو عبداللہ بن سید یحییٰ بن سید محمد بن سید داؤد بن سید موسیٰ ثانی بن سید عبداللہ بن سید موسیٰ جون بن سید عبداللہ محیث بن سید امام حسن مثنیٰ بن سید امام حسن بن سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ والد ماجد کی نسبت سے حضرت امام حسن بن سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ کی نسبت سے آپ کا شجرہ حسینی سید ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا اسم گرامی سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جیلان شریف کے اکابر مشائخ کرام میں سے تھے۔ امام ربانی شیخ عبدالوہاب شورانی اور شیخ المحدثین عبدالحق محدث دہلوی اور علامہ محمد بن یحییٰ حلبی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ 13 علوم میں تقریر فرمایا کرتے تھے۔ علامہ شورانی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے عالیہ میں لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے تفسیر، حدیث، فقہ اور علم الکلام پڑھتے تھے۔ دوپہر سے پہلے اور بعد دونوں وقت لوگ تفسیر، حدیث، فقہ، کلام، اصول پڑھاتے تھے، اور ظہر کے بعد قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھاتے تھے۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کو 13 علوم میں عبور حاصل تھا۔ حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی 13 علوم میں ہی تقریر فرمایا کرتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو تفسیر، حدیث، فقہ، کلام اور قرأتوں کے ساتھ قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے۔ اسی لیے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو علم کا سمندر کہا ہے۔ ایک مرتبہ شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ
عبادت میں مصروف تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بلاد عجم سے ایک مشکل سوال کا جواب طلب کیا۔ سوال بھی ایسا تھا کہ اس وقت کوئی بھی علماء اس سوال کا جواب دے ہی نہیں پایا تھا۔ اس لیے اس مسئلے کو سب نے مل کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب کوئی بھی علماء اس سوال کا جواب نہ ڈھونڈ پایا تو اس سوال کو آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پیش کیا گیا۔ سوال یہ تھا کہ ایک شخص نے 3 طلاقوں کی قسم کھائی تھی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کرے گا کہ جس وقت وہ عبادت میں مشغول ہو تو دنیا میں لوگوں میں کوئی بھی شخص وہ عبادت نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ ایسا نہیں کر سکا تو اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں گی۔ تو ایسی کون سی عبادت ہے، ایسی عبادت کی کون سی صورت ہے کہ وہ شخص وہ عبادت کرے اور اپنی قسم پوری کر سکے؟ تو اس صورت میں کون سی عبادت کرنی چاہیے؟ اس سوال سے تمام علماء ہی پریشان، حیران اور ششدر رہ گئے۔ کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہ تھا۔ اسی لیے اس مسئلے کو سب نے مل کر حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ جو علم کا سمندر ہیں سامنے پیش کرنے کا فیصلہ کیا، اور یہ سوال حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے خدمت اقدس میں حاضر کیا گیا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً ہی اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے قسم کھائی ہے وہ شخص فوراً مکہ مکرمہ چلا جائے اور طواف کی جگہ صرف اپنے لیے خالی کرائے اور تنہا 7 مرتبہ طواف کر کے اپنی قسم کو پورا کرے۔ اس شافی جواب سے علماء عراق کو نہایت ہی تعجب ہوا، کیونکہ وہ اس سوال کے جواب سے عاجز ہو گئے تھے۔ یعنی پوری دنیا میں خانہ کعبہ یعنی اللہ کا گھر صرف ایک جگہ موجود ہے اور اس کا طواف کرنا ایسی عبادت ہے جسے ہر شخص تنہا کر سکتا ہے۔ امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں، اور مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور اپنی رائے کا اظہار کریں۔ ہمارے یہاں ہر جمعرات کو حلقے اور دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ جو دیکھنے اور سننے والے اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں۔ ان تمام لوگوں کو دعاؤں کے ذریعے اس میں شامل کیا جائے گا۔ آخر میں ایک بار پھر تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب، اور اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔